السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 26۔ آسان الفاظ میں قرآن سیکھے گئے تجوید کے ساتھ لفظ با لفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا۔ اب ہم تجوید دیکھیں گے۔ پہلی لائن میں انا کی نون مشدد ہے، سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور ان اللہ، اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اکثر اس میں مسٹیک کر جاتے ہیں، ان اللہ ہا پڑھ جاتے ہیں، یعنی زبر کو، ہا کی زبر کو لمبا کر جاتے ہیں۔ زبر زیر پیش حرکت کو بالکل لمبا نہیں کرنا، جیسے ان اللہ لا یستحیی، لا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، الف مدہ ہے۔ یستحیی این پہ جو ہے ادغام، وہ مد منفصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے یستحیی ان یضرب۔ این جو ہے، این میں ہم نے ادغام کرنا ہے، حمزہ کو یا مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، کیونکہ مشدد والا حرف ہمیشہ اپنے پیچھے سے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی حرکت والے حرف کے ساتھ۔ تو ادھر حرکت والا حرف جو ہے حمزہ ہے، یعنی حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے، درمیان والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، جیسے ان یضرب مثلا، مثلا ما بعوضة فما فوقها، مثلا۔ ادھر بھی 2 زبر تنوین کو میم مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، جیسے مثلا ما کو تھوڑا سا کھینچنا ہم نے، کیونکہ ادھر الف مد ہے۔ بعو کو بھی کھینچنا ہے، ادھر واو مد ہے، جیسے بعوغتن۔ 2 زبر تن جو ہے نا، تنوین، اگر فا حروف ایک فا میں سے آ گیا تو ادھر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے بعوغتن فما فوقها۔ فما کو بھی لمبا کرنا ہے اور فو کو بھی لمبا کرنا ہے، اور ہا کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، جیسے مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، فيعلمون أنه الحق من ربهم۔ فَأَمَّا کی میم مشدد ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے، اور میم کو لام کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے، اور درمیان والا میم کے آگے والا الف اور اس سے آگے والا الف، یعنی الذی والا الف، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، میم مشدد کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے ہم نے پڑھنا ہے، جیسے فَأَمَّا الَّذِينَ، ذی کو بھی تھوڑا سا لمبا کر جانا، ادھر یا مدہ ہے، اور آمنو کو بھی لمبا کرنا ہے، ادھر وہ مدہ ہے، فَيَعْلَمُو کو بھی لمبا کرنا ہے، وہ مدہ ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ، انا کی نون مشدد ہے، سختی سے جمع کر پڑھنا ہے، اور انا نہیں پڑھنا کیونکہ ادھر زبر ہے، زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ مِن رَبِّهِمْ، میم کو را کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے، درمیان والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، لکھنے میں آتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے من ربہم،
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا وَأَمَّا کی میم مشدد ہے، سختی سے جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے، اور وَأَمَّا اللہ کو پھر میم کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور ذی اس کو بھی کھینچنا ہے، تھوڑا سا یا مدہ ہے، جیسے وَأَمَّا الَّذِينَ بس اتنا ہی کھینچنا ہے، کفروا رو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے غا کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ، اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، فَيَقُولُ قو میں وہ مدہ ہے، لو میں پھر وہ مدہ ہے، اور ماذا ما میں الف مدہ، اور ذا میں بھی مد منفصل۔ اراد اللہ بہذا مثلا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اب ہم ان 3 آیتوں میں تجوید دیکھیں گے۔ اراد اللہ، اور را کو تھوڑا سامنے کھینچ کے پڑھنا ہے، الف مدہ ہے، اور اللہ کی اللہ بھی پر پڑی جائے گی، کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ بہذا میں الف مدہ ہے، مثلا ادھر وقف لازم ہے، جہاں یہ چھوٹی سی درمیان میں 2 لفظوں کے درمیان میں میم آ جائے تو ادھر وقف لازم ہوتا ہے، لازمی وقف کرنا ہے، اور کثیرا ادھر کثیرا ادھر وقف نہیں کرنا، را کو وہ مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، لا کا معنی ہوتا ہے کہ وقف نہیں کرنا، یہ جو درمیان میں چھوٹا سا لا لکھا ہوا ہے، جیسے کثیرا ویہدی اس طرح وقف کرنا ہے، یہدی میں یا مدہ ہے، اور کثیرا ادھر 2 زبر تنوین کو وقف کی صورت میں 1 زبر میں بدل کر پڑھیں گے، جیسے کثیرا وما میں الف مدہ ہے، یضل به الا ادھر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے تو ادھر مد منفصل، 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، الا الفاسقین، الل میں اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، الال پڑھ لگ جاتے ہیں، تو اس کو الال نہیں پڑھنا، لام کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، درمیان والے 2 لام زائد ہیں، لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے۔ الا الفاسقین، قی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو 1 الف 2 حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔